أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. كأن من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. صدق الله العظيم. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں، غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحی ہی، ہم وہی کر رہے ہیں، الیک آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، لدیہم ان کے پاس، اذ اجمعو جب وہ سب جمع ہوئے، امرہم ایک بات پر، یعنی ایک اپنے مشورے پر، وہ جو انہوں نے اتفاق کر لیا، وہم یمکرون اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، وما اکثر الناسی اور نہیں اکثر لوگ، ولو حرصتا اگرچہ آپ حریص ہوں یا آپ کی خواہش ہو، بمؤمنین ہرگز ایمان لانے والے، وما تسألهم من اجر علیہ من اجر، اور وما تسألهم اور نہیں آپ سوال کرتے ان سے، علیہ اس پر، من اجر کوئی اجر، ان ہوا نہیں ہے یہ، مگر مگر ذکر للعالمین، ذکر نصیحت ہے لوگوں کے لیے، عالم والوں کے لیے، وَكَأَمٍ مِّن قَرْيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی ہی من آیات نشانیوں میں سے، نشانی میں سے، فی السماوات آسمانوں، والارض اور زمین میں، یمرون علیہا جن پر سے یہ گزرتے ہیں، وہم عنہا اور وہ اس سے، معرضون منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے، یعنی اس سے ان پہ کوئی دھیان ہی نہیں دیتے، وما یؤمن اکثرهم اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان میں سے، باللہ اللہ پر، الا مگر، وہم مشرکون مگر وہ مشرک ہوتے ہیں، شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے معلوم ہے کہ جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ جو تھا وہ غیب کا، یہ غیب کی باتیں تھیں، اور آپ کو بذریعہ وہی آپ کو بتائی جا رہی ہیں، تاکہ آپ کے جو مخالف ہیں اسے سن کر عبرت حاصل کریں، اور یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نبی نہ ہوتے اور آپ پر وہی نازل نہ ہوتی تو آپ اس سے قصے کی تمام تفصیلات کا آپ کو کس طرح علم ہوتا، یعنی یہ اس وقت لدئی وکن تلادئی، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالنے کی سازش کر رہے تھے، انہیں اپنے ساتھ چلنے پر طرح طرح سے ورغلا رہے تھے، تو آپ ان کے پاس تو موجود نہیں تھے، اور نہ ہی کہ آپ کو ان کی سازش کا پتہ چل جاتا، نہ ہی کسی آدمی سے آپ کا کوئی تعلق رہا ہو جس واقعے کو جانتا ہو، جس نے آپ کو کوئی سکھلا دیا، اس لیے آپ کو جو کچھ معلوم وہی کے ذریعے معلوم ہوا۔ یہ اصل میں ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جنہوں نے چاہا کہ جی وہ، انہوں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے کہ یہ آپ بتائیں کہ یوسف، یہ جو بنی اسرائیل جو وہاں پہ مصر میں کس طرح چلے گئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کا جواب دے دیا ان کو کہ یہ کس طرح، حالانکہ آپ اس میں موجود نہیں تھے جب یہ لوگ یہ سارے کام ہو رہے تھے، اس کے باوجود وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اگر وہ اکثر لوگ ان میں سے ایمان لانے والے نہیں، اگرچہ آپ کی خواہش اگر آپ چاہیں، یعنی ان کی ہٹ درمی کا تو عجیب حال ہے، ان کا عجیب حال ہے، آپ کی نبوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی آزمائش کے لیے بہت سوچ سمجھ کر مشورے کر کے جو مطالبہ انہوں نے کیا تھا، اسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بھری محفل میں اس کو زبردست جواب پورا کر دیا اس کا۔ اب شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توقع کرتے ہوں گے کہ ان کے بعد انہیں تسلیم کر لینے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو یہ قرآن خود تصیب کرتے نہیں ہو، بلکہ واقعی وہی پر یا وہی آتی ہوگی، آپ کو یقین ہو جانا ہے کہ یہ بات ان کو پتہ نہیں تھی تو وہی کے ذریعے ان کو بات یہ ہوئی ہوگی، مگر ایسا نہیں ہے، وہ یہ ایسا ان کا مقصد یہ تھا ہی نہیں کہ جی کوئی
کوئی صداقت یا اطمینان ہو تو اس پر ایمان لے آئیں۔ اصل میں وہ تو کوئی صرف کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ جو ایسا بہانہ مل جائے کہ ہم پر ایمان نہ لائیں۔ اس لیے اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد ان کے لیے نہیں کہ ان کی غلط فہمی کو رفع کرنے کا مقصد ہو۔ اصل میں تو یہ خطاب بظاہر ہے تو آپ سے، مگر اصل کا مقصد مخاطب جو ہے وہ گروہ ہے جو جس کے مجموعہ میں تقریر کی جا رہی تھی، یعنی بہت سے لوگ جمع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی، اور پورے ایک ہی محفل میں پورے اسی وقت جو آپ کو امتحان کے لیے بلایا گیا تھا اچانک مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی ہوتے یہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل مصر کیسے جانے کا قصہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں ان کو وہیں پر اسی وقت پورا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اور آخر میں مختصر سا فقرہ یہ کر بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہر درمو اس میں اپنی صورت دیکھ لو، تم کس منہ سے امتحان لینے بیٹھے ہو۔ معقول انسان تو بھی امتحان لے اور کوئی اگلا جواب دیتے تو اس کو مان لیتا ہے، مگر تم لوگ یہ لوگ تو اللہ نے بتا دیا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اس پر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کو پورا جواب دے دیا گیا اور ان کا پتہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی تعلق نہیں، آپ کو کس بار پتہ چلا۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ خبر دی، اس کے باوجود آپ کتنا ہی خواہش چک کریں مگر یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے تو ما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے کسی بات کا کوئی اجر بھی نہیں مانگتے۔ یعنی کہ یہ یا تو یہ ہو نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان سے کوئی اجر مانگتے ہوں، تو یہ خطاب ہی اصل میں کفار مکہ کا ہی ہے۔ ان کو یہ سمجھانا، یہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندو اگر غور تو کرو کہ تمہاری ہر درمی اور کس قدر بے وجہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ذاتی مفاد کے لیے دعوت و تبلیغ کا یہ کام جاری کیا ہوتا یا انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی چاہا ہوتا تو بے شک تمہارے لیے کہنے کا موقع تھا کہ ہم اس مطلبی آدمی کی بات نہیں مانتے، مگر جب تم دیکھ رہے ہو کہ یہ شخص بے غرض ہے، تمہاری دنیا اور بھلائی کے لیے نصیحت کر رہا ہے، اور اس میں اپنا کوئی مفاد اسے پوچھتا ہے ہی نہیں، پھر اس مقابلہ ہر درمی سے کرنے کی کیا معقول وجہ ہے؟ یعنی وہ تو آپ سے کوئی اب اجر تو مانگ ہی نہیں رہے، وہ تو تمہیں صرف تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، سب عالم کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، ہر دن رات اسی میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، آگ سے بچا لو، جہنم سے بچا لو، مگر یہ ہے کہ ان کو سمجھ میں آنے والی ہی نہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے عالم کے لیے، نصیحت سارے جہان والوں کے لیے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ من آیات فی السماوات والارض یمرون علیہ وهم عنها معرضون، کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ روزمرہ آسمان اور زمین کی کتنی نشانیاں جن پر روز گزرتے ہیں، یعنی روزانہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان زمین میں موجود توحید باری تعالیٰ کے دلائل ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، لیکن ان پر یہ غور کبھی نہیں کرتے، ان سے پھر ان کو اسی وجہ سے ان کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ آسمان جو بغیر ستونوں کے ہمارے اوپر رکا ہوا ہے، یہ ستارے ہیں آسمان جگمگاتے رہتے ہیں، یہ زمین ہے، پہاڑوں کے سلسلے ہیں، چٹیل میدان ہیں، سمندر ہیں، پودے ہیں، حیوانات ہیں، ان میں سر ایک اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہی ان کا خالق و رازق ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس کا کوئی ساتھ کوئی شریک نہیں، لیکن اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ ایسی غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ دلائل و برامین سے کوئی نہ کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور نہ ہی ان پہ کوئی غور و فکر کرنے کی انہیں کوئی توفیق ہوتی ہے، وہ بس گزر جاتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں جیسے روزمرہ کے دل ویسے چلتا رہتا ہے، کام وہ چل رہا ہے۔ یہ نا جیسے سورہ یاسین وما تأتیہم من آیات من ربہم من آیات رب الا كانوا عنها معرضین، ان کے پاس ان رب کی نشانی کوئی نشانی نہیں آتی مگر ان سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، یعنی گزر جاتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہی نہیں ہے کہ یہ نشانی ہے۔ آسمان کی طرف کبھی غور کیا ہی نہیں ہے، زمین کی طرف غور کیا ہی نہیں، ایک زمین ایک کس قسم کے پھل دے رہی ہے، وہ کہہ رہے ایک ہی پانی ہے، ایک زمین ہے مگر پھل مختلف ہے، ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کس طرح بارش کی وجہ سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یہ انسان اگر غور کرے تو ہر چیز میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی مل جاتی ہے، مگر وہ اکثر لوگ جو ہے غور و فکر کرنے والے نے اسے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر وما یؤمن اکثر باللہ الا وهم مشرکون، اور حقیقت یہ کہ بہت سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس عالم میں کہ وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو تو مانتے تو ہیں، شیخ تو مشرکین بھی مانتے تھے زمین آسمان کا خالق اللہ ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت میں الگ ساتھ دوسرے کو بھی شریک ٹھہرا لیتے تھے، اور یوں اکثر لوگ مشرک ہیں۔ یعنی ہر دور میں یہ لوگ توحید ربوبیت کو تو قائل رہے ہیں، لیکن توحید الوہیت یعنی ایک اللہ کی ایک عبادت کے لائق کون اس کے لیے ماننے کے تیار نہیں ہوتے، اللہ کے بجائے غیروں کی پرستش کرتے ہیں،
انسان کو اللہ کے بیٹے بنا دیا، فرشتوں کو اس کی بیٹیاں بنا دیا، یہ تو شرک اکبر ہے، جس کو شرک ہونا واضح اور جلی ہے، کھلا شرک ہے۔ شرک کی دوسری مثال جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا، دوسروں کو، یہ بھی کھلا شرک ہے۔ اور ایسی بھی چیزیں ہیں جو دعا مانگی جاتی ہے، یہ بھی کچھ کسی سے مانگنا ہے، اس کی شرک ہے، کسی نام پہ کے ذبح کرنا، یہ بھی سارا شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور دوسرا شرک جو یہ ہے کہ جو بالکل چھپا ہوا، جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت زبردست، یعنی اس سے بہت انسان کو بچنا چاہیے، بہت غور و فکر کرنی چاہیے، تو وہ ہے شرک خفی، جس کے اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اس سے مراد وہ منافقی ہے جو دکھلاؤ کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے، وہ مشرک ہے، اس لیے اس نے عبادت میں اللہ کے علاوہ غیروں کو شریک بنایا، یعنی کہ وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے جو اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے شرک کر بیٹھا ہوں۔ اسی لیے کیونکہ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ، اگر قرآن میں دیکھیں تو بدترین گناہ، سب سے بڑا جرم قرآن میں قرار دیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں ہم آیات دو آیات، جیسے سورہ ایک آیت 48 اور 116 میں 2 مرتبہ آئی، جس میں شرک کا ارتکاب کرنے والے فرد کے لیے معافی اور مغفرت کے کسی بھی امکان کو سختی سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز نہ اس کو نہیں بخشے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شرک کیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ ہر کسی کو بخش دے گا، لمن یشاء، جس کے وہ چاہے گا، ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے شرک کے اقسام کیا ہیں، یہ ہمیں ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ سب سے بڑا شرک کون سا ہے، شرک کی ذات کیا ہے، شرک کی صفات کیا ہے، شرک بالحقوق کیا ہے، اور پھر قومی مادہ پرستی اور نفسی پرستی اور دولت پرستی اس میں کون کون سے شرک کے زمرے میں آتی ہے، کون سے بڑے بڑے شرک جن میں آج ہمارے ملوث ہونے کا امکان ہے۔ تو شرک کے بارے میں تمام تفصیلات جاننا ایک ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کسی کو ریاکاری ہے، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے، کوئی دکھاؤ کے لیے کوئی کام کر دیا تو یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ کیونکہ صرف ایک اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، اللہ کو تو وہ بھی مانا کرتے تھے مشرکین مکہ بھی، جو اللہ کو تو مانتے تھے مگر ساتھ اوروں کو بھی مانتے، اس لیے وہ مشرک کہلائے۔ مگر ہمارے یہاں بھی جو دوسروں کو مانتے ہیں اور جو مردہ ہیں ان سے بھی مانگتے ہیں اور کھڑے ہو کے سجدہ کر کر کے مانگتے ہیں، مگر وہ پھر بھی اپنا کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ یہاں پہ سید عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین جب مکہ، جب مشرکین جو قریش تھے وہ احرام باندھ کر لبیک کا پکارتے تھے، اور لبیک میں کیا کرتے، لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی وہ بھی یہی کرتا تھا، اور اللہ میں حاضر ہم تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلاکت تو تمہارے لیے، بس یہیں رک جاؤ، یعنی آگے کچھ نہ کہو۔ لیکن اس سے آگے بھی کہتے تھے اللہ شریکن ہوا لک و تملک وما وملک، سوائے ان شریکوں کے جن کا مالک تو ہی ہے، اور جس ہر کوئی کسی چیز کے مالک نہیں، یعنی ان کا مالک بھی تو ہی ہے مگر وہ تیرے شریک ہیں، اور وہ کسی چیز کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ ہمارے یہاں بھی یہی کہتے ہیں لوگ کہ نہیں، ہر چیز کا مالک تو اللہ ہی ہے جی، ہم تو ان سے مانگتے ہیں تو ہمارے سفارشی ہیں، یعنی کہ ان کا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ان کی کوئی حیثیت تو کوئی نہیں ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں لا اللہ شریکن ہوا لک، وہ تیرے ہی تیرے ہی ہیں، تملک وما ملک، تو ہی ان کا مالک ہے اور وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ مگر پھر بھی ہم ان کو تو مشرک کہتے ہیں، مشرک نہ، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہے جا رہے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ سید عبداللہ بن عباس بن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا تیرا لفظ شریک ٹھہرانا، حالانکہ اس سے ہی اکیلے نے تجھے پیدا کیا۔ اسی طرح ہوتا ہے سید ابو ہریرہ بیان کرتا ہے، آپ سے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے بے نیاز اور بے پرواہ ہوں، دو شخص کے اپنے کسی کام میں میرا کوئی شریک ٹھہرائے تو میں اسے اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تم پر سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر سے ہے۔ لوگوں نے کیا، وہ کیا، آپ نے فرمایا ریاکاری۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کا مال کی جزا دی جائے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے ریاکارو، تم جاؤ ان کے پاس جن کے دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا کرتے تھے، اور دیکھو تمہیں جزا دیتے ہیں یا نہیں دیتے، جاؤ ان کے پاس، جاؤ ان سے لے لو جو کچھ لینا ہے۔ تو اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی مجھے کوئی ایسی دعا سکھا جسے صبح و شام پڑھا کروں۔ ہم نے پہلے اس دن بھی پڑھا ہے، اللہ فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء ملیک اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطان شرکی، یعنی آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے،
ہر چیز کے پروردگار اور مالک میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہ گواہی قولی بھی ہونی چاہیے، عملی بھی ہونی چاہیے، کوئی کسی اللہ کے سوا کوئی عبادت کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان اور اس کے شرک سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے، بدعات سے، ان سے بچائے، کیونکہ ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور گناہوں کو تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک توحید کا سیدنا امام ابن قیم یا کون سے امام یہ کہتے ہیں کہ توحید جو ہے وہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ اگر توحید، اگر جس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، وہ چاہے کتنے ہی نیکیاں زمین بھر کے نیکیاں لے جائے، مگر وہ نیکیاں اسے چھڑا نہیں سکیں گی جہنم میں جانے سے، اگر اس نے شرک کیا تو۔ مگر توحید جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ اگر کتنے بہت زیادہ اگر اس کے گناہ بھی ہیں تو بھی توحید جو ہے وہ اسے اس گناہوں سے معافی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا، مگر یہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا اسے اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے، چاہے اور باقی کتنا ہی کرے، منہ سے کتنا ہی کرے۔ عملی طور پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرا دیا، کسی کو اس کے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری بات سن رہے مگر کوئی اور صاحب بھی سنتے ہیں، میں بیٹھا یہاں ہوں اور فلاں صاحب یہاں نہیں، اس کے باوجود سن رہے ہیں، وہ اس دنیا میں بھی نہیں، اس کے باوجود میرا وہ کام کرا دیتے ہیں، میری بگڑی وہ بناتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ اس سے کھلا شرک ہے کسی کو پکارنا جس کے استطاعت میں کچھ نہیں، جو آپ جس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے اس کو اس کے علاوہ پکارنا کہ کوئی دے دے، یہ بھی اس سے شرک ہے۔ کسی سے مانگنا، کسی سے دعا کرنا، کسی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس شرک سے بچائے، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور آج کل یہ عام ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کس بات میں، اس پہ ضرور ہمیں معلوم کرنا چاہیے کیا چیز شرک اور کیا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔